بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اور الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراحت اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد و بے حساب فضل و احسان نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ مہربانیاں آشیانہ حجویر پر آج ہم سارے جمع ہیں اور بڑا خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کی جانب روا دواں ہے اور بڑی خوبصورت آوازیں بڑا خوبصورت انداز بڑا خوبصورت پیغام تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس پاک کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم بڑی محبتوں کے حامل ہر دل عزیز شخصیت محترم مقام جناب حاجی شیخ محمد حارث قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے والد محترم مقام جناب حاجی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں اور انتہائی محبتوں کے حامل محترم مقام آل نبی اولاد علی جناب سید انس منیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا خوبصورت آپ کے سامنے اور پھر سعید ویسی صاحب جیسے احباب جو یقیناً کافیہ مسجع و مکفہ انداز میں نقابت فرماتے ہیں بڑے بڑے کافیہ ردیف ملا کے بڑے بڑے شاعر جہاں فیل ہو جاتے ہیں صحیح صاحب کی نقابت وہاں جا رہی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب کا جو انداز تھا جو گفتگو تھی آج شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور دور رہنے والی نظروں سے بھی بچائے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز تھا جو سادات تھے سادات کرام ایسی محافل میں جب ہوں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کے تو گھر کی بات ہے آپ کے تو گھر کی باتیں ہیں آپ بتائیں افضل کون ہے تو شاہ صاحب بتا رہے تھے بھائی افضل صدیق اکبر ہی ہیں ہم نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا کہا ہمارے ابا جان مولا کائنات میں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے بڑا حوصلہ ہوتا ہے میری مسجد میں وہ سید علی زین العابدین شاہ صاحب تشریف لائے محرم الحرام میں تو اس وقت صحابہ و اہل بیت کا عنوان ان کو دیا تو میں نے کہا جی میں نے آپ کو اس وجہ سے بلایا 10ویں محرم کو
میں نے کہا جی آخری بیان ہے اور یہی مغز ہوگا، یہی یاد رہے گا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے۔ اور جو آج پیغام ہوگا آپ کو اسی وجہ سے بلایا کہ آپ نے چھکے چوکے تو مارنے نہیں ہیں، پڑھی لکھی باتیں آپ فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی بات ہے، آپ بتا کے جائیں کہ آل بیت کے ساتھ صحابہ کیسے پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں بڑی خوش بختی ہے کہ دیکھیں کیسا سونا سید ساڑھے کول بیٹھا، ادھر میرے مالک ادھر میرے والی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ تو بڑا خوبصورت ہے۔ محترم جناب صاحبزادہ حارث قادری صاحب کو اللہ نے بڑا اچھا ذوق عطا فرمایا، پتہ نہیں کتھے کتھے غوطہ زنی کر کے موتی چون لے آنے، کوئی کھوٹا سکہ ہے تو وہ سی ہیں، باقی سب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت۔ احمد رضا صاحب بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ بہرحال آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے موقع پر نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دیوانہ کہ آشیانہ حجویر ہے تو حضور سیدی فیض عالم سے ہی بات شروع ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے جتنا رنگ لگا ہوا ہے یہ فیض عالم سرکار کا صدقہ ہے، تو نسبت بھی وہی ہے، نسبت بڑی چیز ہے، جہانے تک وہ دو میں بڑا ایک مقام ہوتا ہے، بڑا ایک مرتبہ ہوتا ہے نسبت کا۔ حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذکر فرمائی، ہمارے فلیکس پر لکھا ہوا تھا جانشین مصطفیٰ روحانی اور سیاسی خلیفہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہ، بڑا وانڈ کڈی نا، خلیفۃ الرسول صرف جناب صدیق اکبر، کیا بات، باقی امیر المومنین خلیفۃ الرسول جناب صدیق اکبر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا روحانی اور سیاسی ظاہری تے باطنی خلیفہ، مطلب یہ ہے کہ اندر بھی صدیق نے سیٹ کرنا ہے تو باہر بھی صدیق نے سیٹ کرنا ہے۔ میں کوئی خطیب انداز نہیں، انداز بیان اتنا شوق تو نہیں کہ شاید کوئی اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے بات کی، ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائے، کیونکہ شان نبوت کے خلاف ہے یہ بات کہ حضور کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور غلط بات کو منع نہ فرمائے، یہ منصب نبوت کے لائق نہیں ہے، وگرنہ تو نبی کی آمد کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتظر کرتا شجون من اخی خیقاتی فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، فرمایا جب تمہیں اپنے غم نظر آنے لگے نا تم اپنے غم یاد کرو، تمہیں یاد آئے کہ میرے بھائی پہ کیا گزری تھی، میرے ماں پہ کیا گزری تھی، میرے باپ پر کیا گزری تھی، میری بہن پر کیا گزری تھی، میرے خاندان پر کیا گزری تھی، فرمایا جب تمہیں اپنے غم یاد آئے نا تو تم صدیق کو یاد کر لینا، تم اپنے بھول جاؤ۔ جب تمہیں اپنے غم یاد آئے، جب تم یاد کرو کہ ہم پر کیا بیتی، تو پھر صدیق اکبر پر گزرے ہوئے وہ غم یاد کر لینا جو صدیق اکبر پر اسلام کی خاطر گزرے، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ صدیق اکبر کے غم کیسے۔ فرمایا تمہارے غم تو کچھ ہیں ہی نہیں، فرمایا جب تمہیں یاد آ جائے نا پھر بھی غم تو پھر غم ہوتا ہے، کبھی یاد آ جاتے ہیں، فرمایا کبھی تمہیں یاد آ جائیں تو پھر صدیق اکبر کے وہ غم یاد کرنا جو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے اوپر برداشت کیا۔ اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے اور حضور اس پر جو ہے نا وہ خاموشی اختیار رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسان بن ثابت نے بات کی۔ پھر فرمایا خیر البریۃ افضلها واتقاها بعد النبی بما اوفاها بما حمل، فرمایا کہ سب سے بہترین ذات نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل بھی اور متقی بھی، بارگاہ خدا میں جو مرتبہ ہے نا اس کا معیار، فرمایا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم لوگوں کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، تم اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا، میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ آج تم پوچھتے ہو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں صدیق اکبر کا مقام کیا تھا حضور کے دور میں، فرمایا جو آج تمہیں نظر آ رہا ہے تب بھی یہی مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو یہ بارگاہ حضور ہے جہاں آپ کا کوئی مال، آپ کا کوئی مرتبہ، آپ کی کوئی فضیلت دنیاوی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں جتنا کوئی متقی ہوگا اتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اس کا تو ہمارے سامنے واضح ثبوت ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہو رہی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد، مقرب فرشتوں کے بعد، حاملان عرش کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والا اور متقی انسان پایا جاتا ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔
اور پھر یہاں بات فرمایا وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا، فرمایا حضور تو بات سب تو زیادہ وفادار اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ صدیق ہی ہے۔ یہ بھی تو حضور کے سامنے ہی تھا نا۔ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی لڑائی کی، ایک بات چھوٹا سا باریک سا نقطہ یاد رکھیے گا، ایک ہے اجماع، ایک ہے جمہور۔ صدیق اکبر کی افضلیت ماننا یہ اجماع ہے، یہ جمہور نہیں ہے۔ جمہور اگر کسی جگہ پر نہ مانے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اجماع کو نہ مانے تو بات تو سنیت سے بھی خارج جاتی ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو بندے دا پتر کے ہلوائی نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا وَالثَّانِي الطَّالِ الْمَحْمُودُ مَشْهَدَهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ رُسُولًا، فرمایا یہی وہ ہے جو غار میں دوسرے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا یہی وہ ہے جو غار میں دوسرے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے نا تو وہ سب سے پہلا صدیق اکبر ہے۔ اچھا اس کی ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضرت علی سے پیار کرنے والے صدیق اکبر سے چڑھتے ہیں، عجیب معاملہ، وگرنہ ان کو قاعدہ نہیں نا پتا محبوب بھی محبوب کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اور کسی سے محبت کرتا ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت قاعدہ دیا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ کیا خوبصورت نظریہ، کیا خوبصورت ترتیب ہمیں عطا کی، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کوئی ہے؟ کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی وسیلہ؟ ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، صدیق اکبر سے حضور پیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہم سے بھی تو پھر پیار فرماتے ہوں گے۔ وہ مجھے اگر آپ کی اجازت ہو بڑے اچھے محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے مصطفیٰ کے ساتھ، میں نے منہ بن جانا جب یہ دیکھیں گے کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر آ، اس وقت کیا کرو گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن اساکر نے اس کو نقل کیا، فرمایا حضرت انس نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو کسی نبی کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو قتل کر دو، اس کی توبہ قبول نہ کرو، جو کسی نبی کے بارے میں، اور فرمایا جو صدیق اور عمر کے بارے میں بھی زبان دراز کرے اس کو بھی قتل کر دو، اس کی بھی توبہ قبول نہ کرو۔ ذمہ داری سے یہ حدیث عرض کر رہا ہے، جو نبی کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو قتل کر دو، اس کی توبہ قبول نہ کرو، اور جو صدیق اور عمر کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو بھی قتل کر دو، اس کی بھی توبہ قبول نہ کرو، اور جو عثمان اور علی کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو گوڑے مارو۔ سوال کیا گیا کہ صدیق عمر کا مرتبہ الگ، آپ کی تو سمجھ آتی ہے، آپ کی تو سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ صدیق اور عمر کا مرتبہ الگ، عثمان اور علی کا مرتبہ الگ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ صدیق اور عمر کو بھی اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے مجھ محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کوئی بندہ اس کا بھی تو جواب دے گا۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر آئے اور سارے صحابہ کھڑے ہو گئے کیونکہ حضور کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ پروٹوکول تھا نا کہ آپ اشارے ابرو سمجھتے تھے سارے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ادب تھا، احترام تھا کہ حضور کھڑے ہو جائے تو صحابہ کہاں بیٹھے رہتے۔ صدیق اکبر آئے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھ تو لیا لیکن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بوسہ دیا ہے؟ دیکھا تو صحیح تھا، پوچھا کیوں؟ بھائی تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے نا بوسہ دیا کیوں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بوسہ دیا ہے؟ فرمایا ہاں، میں کیوں نہ بوسہ دوں، کیونکہ صدیق کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مرتبہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مدینہ میں نہیں، حضور کے گھر میں موجود تھا جب حضور نے صدیق کو کہا نماز پڑھ۔ مدینہ میں نہیں، بھائی مدینہ میں ہونا اور بات ہے، حضور کے گھر میں حضور کے سامنے موجود تھا، اور میں بیمار بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت علی کے جملے تو میں بیمار نہیں تھا، مجھے کوئی عارضہ نہیں تھا، مجھے کوئی عذر نہیں تھی کہ میں نماز نہ پڑھا سکتا، لیکن میرے سامنے حضور فرمانے جاؤ صدیق کو کہو نماز پڑھا۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی۔ بخاری پڑھنے کے لیے کم از کم آداب حضور جانو۔ باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، کیا
مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے۔ ان کے گیسوں نے ہی رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نے ہی دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور باغ فردوس کھلا، فرش بچھا، عرش سجا، ایک تیرے دم کی سب انجمن آ رہا ہے۔ اور اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، بھائی ذرے ذرے سے عیاں جلوائے زیبائی ہے، تو میں دیوانے ہو جاؤں حضور کے اگر صدیق کی شان سمجھنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کی ثنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو ہمیں سامنے فرمایا میں وہیں موجود تھا، میں کون سا کہیں گیا ہوا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں کہا، فرمایا تمہارا دماغ خراب ہے۔ جب رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام صدیق کو بنایا، ہم نے دنیا کا امام بنا دیا۔ فرمایا سب سے افضل کیا تھا؟ روحانی۔ دیکھیں کیسی، اب آپ دیکھیں وہ بخاری نہیں حدیث ہے، باہر جائیں گے نہیں ہمیشہ، بخاری نہیں حدیث ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے، تو آپ واپس تشریف لائے اور عصر کی نماز ہو گئی۔ میں نے آپ کو یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، تھوڑی سی توجہ یہاں پہ آپ نے ایک دو باتوں کی طرف میں عرض کروں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عصر کی نماز کا وقت ہے اور صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے، میرا خیال ہے کہ حضور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے حاضر و ناظر کا عقیدہ، اگر نجاشی وہ حبشہ میں ہو اس کا جنازہ حضور پڑھا سکتے ہیں، تو کسی قبیلے میں رہ کے وہ عرب میں ہی رہ کے حجاز میں ہی رہ کے کیا مسجد نبی سے نماز نہیں پڑھا سکتے؟ لیکن کچھ اعزاز بھی تھے ونڈنے رہے، ونڈ کٹ کے گئے میرے مصطفیٰ۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا حضور کی خوشبو آ جاتی ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے بھائی لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بھائی مختلف سے کہو چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، اور ہم تو ویسے ہی دیوانے ہیں، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون کو میرے تباہ کر دے، مگر یہی التجا ہے میری طرف ایک نگاہ کر دے، یہ پردہ داری عجب تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے۔ بھائی کیا معاملہ ہے، ابھی تک تمہیں مقام نظر ہی نہیں آ رہا، آؤ بارگاہ حضور میں، دیکھو مصلی پر صدیق کھڑے، صدیق امامت میں اور مقتدیوں میں تمہیں حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دیکھو تو صحیح بارگاہ صدیق کہاں ہے، مقام کیا ہے؟ آج ہر بندہ منہ اٹھائے گا اور صدیق اکبر پہ قیامت تک اگر کسی شخص کے احسان باقی ہیں اسلام پر تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مصلی پر نبی علیہ السلام کے صدیق اکبر ہے، صحابہ حضور کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ حضور آ گئے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ ہاتھوں پر ہاتھ مارے جا رہے ہیں، کیا آپ بتائیں اللہ کی نماز میں یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی، میں جہاں مرضی ڈینگے مارتے رہے، اگر تم کہتے ہو حضور کا خیال نہ آئے، میں تیری شکل ہے تیرے حضور کا خیال بھی آئے، تو یہ منہ اور مسور کی ذات دی کوڑ کے لیے تو جھتیرہ نو جب ہے، میں تیری شکل ہے کہ تیرے حضور کا خیال، فرمایا خیال بھی حضور کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور یہاں یہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، یہ حدیث آپ نے سنی، آپ بتائیں کوئی بندہ بارگاہ خدا میں کھڑا اور صفیں توڑ دے، سینہ پھر جائے نا قبلہ سے، یہ مسئلہ ہے شریف، نماز کی حالت میں سینہ قبلہ سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک دو قدم کوئی چل لے تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ بتائیں صحابہ صفاں توڑ کے کھلو رہے، بھئی کیا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام، اب تھوڑا سا بغیر کسی تشبیہ کے سمجھانے کے لیے کہ یہاں امام کھڑا ہے اس طرف میں اور سارے کے سارے ظاہر ہے امام کے پیچھے ساری صفیں بنی، اب پیچھے سے کوئی شخص آئے گا آگے تو صفیں توڑے گا کہ نہیں؟ ہم تو کیا کریں گے، ظاہر ہے کوئی بندہ پہلے تو ہم اسے جگہ نہیں دیں گے نا، پہلے اگر دیں گے بھی مجبوری دیں پھر ہم اپنا کندھا اوپر اٹھا لیں گے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتے تھے اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، بھائی میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہ، یہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ یہی سمجھایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج کی، سارے کے سارے صفیں توڑ کے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں ہو گئے، لیکن خدا دی قسم نماز نہیں ٹوٹی، اتنے جنہاں دی خیال آنال ٹوٹ جاندی ہو تو اڈی نماز ہے کیڑی؟ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو نماز سکھانے آ رہا ہے اس کی نماز اس کے آنے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی، یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ غلط کام کو روکا نہ جائے، حضور نے نہیں روکا، حضور اس میں سے گزر کے آگے تے بھی نہیں کہا تسی نماز دوبارہ نہیں توڑتے، ایک
ایک جگہ پر بھی بخاری میں یہ لفظ نہیں ہے، ایک جگہ پر یہ نہیں کہا نماز دوبارہ نیت فرما لیں. حضور آگے تشریف لے گئے، صدیق اکبر پیچھے آ گیا. صدیق اکبر پیچھے آ گیا. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے آگے کی، اور وہ بھی تو صدیق کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا تیرا شکر ہے تو ابو قحافہ دے پتر نے اتنی شان دے تیری مہربانی، تیرا کرم. تو نبی علیہ السلام نے جب آگے کیا تو پھر صدیق اکبر یہ دعا کر کے شکریہ ادا کر کے نماز میں وہ الفاظ جو نماز کے علاوہ ہیں لیے جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صدیق اکبر ہاتھ چوک کے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ٹوٹی. دیکھیں تو صحیح، آپ پیچھے تشریف بارگاہ حضور میں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ ادب بجا ہے. الحکم فوق الادب، حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے. لیکن صدیق نے بتایا کدی کدی ادب حکم تو بھی ہوتے ہوتا ہے. حکم تھا نا کہ آپ آگے ہو جائیں تو آپ پیچھے آگے. نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ صدیق تمہیں میں آگے کر رہا ہوں، پیچھے کیوں آئے؟ عرض کی تھی ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال تو آڑے کھڑا گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پر صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آپ نے پڑھا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. آپ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غیب داں نہیں، صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں. یہ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور جانتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ تشریف کیوں لائیں؟ نہ آتے. آپ کو پتہ ہے صحابہ آپ کے بنا نہیں ہے ایسے رہے. آپ 2 رکعتیں لیٹ آئے ہیں، 2 رکعتیں اور لیٹ. لیکن وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو کوئی کام بغیر وحی کے کرتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کی عظمت کو اجاگر کرنا رب بھی چاہتا تھا. بھائی 2 رکعتیں پہلے یا 2 رکعتیں بعد میں کیوں نہ بھیجا؟ کیوں نہ بھیجا؟ نبی علیہ السلام لیٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایک نظر اٹھے اور وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس کا بھی سفر ہو جائے، مسجد حرام سے، اور پھر عرش معلیٰ کا بھی سفر ہو جائے، پھر وہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وضو کے لنگ کرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور بڑے محمد کریم ہوا احمد قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. یہ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ حضور 2 رکعتیں لیٹ کیوں آئے. فرمایا رب نے 2 رکعتیں لیٹ کیتا تو 2 رکعتیں پہلے رب نہیں بھیجا کہ جا کے پتہ چلے کہ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں اور صدیق حضور کا ادب کیا کرتا ہے. یہ تو ہمارے سامنے بات ہے. کل پرسوں میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس میں نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر صدیق اکبر آ گئے. تو صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور باہر آئے، اس وقت پہلے کبھی حضور باہر نہیں آئے، اور نہ اس وقت حضور سے کوئی ملنے آتا، نہ کبھی حضور اس وقت باہر تشریف لائے، نہ اس وقت کبھی حضور سے کوئی ملنے آئے. لیکن صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں، حضور گھر سے باہر آئے. یہاں محشی نے ایک بات لکھی ہوئی بڑی خوبصورت بات. صدیق اکبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز یہاں تک اس وقت لے آئی ہے؟ عرض کی حضور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے آیا، آپ کو دیکھنے آیا ہوں، دل کیا آپ کو دیکھوں تو میں چل پڑا. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت پہلے کبھی حضور تشریف نہیں لائے. یہیں اسی حدیث کے تحت وہاں حاشیے میں محشی نے ایک بات لکھی. فرمایا بھائی بات یہ ہے، 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات، کہ جس طرح پہلے وہ پریشان ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اپنے دل کی جو آرزو تھی اس کو پوری کرتے تھے. لیکن یہاں تو مقام ہی ہو رہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچیں خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. فرمایا حسن یوسف ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو، یا حضرت موسیٰ کا وہ ید بیضہ ہو. فرمایا سارے انبیاء کے موجے اکٹھے کیے جائیں، میرے محبوب کی بارگاہ کا مقام الگ نظر آتا ہے. اور یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی حسن یوسف سے کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں گھر میں بیٹھے صدیق اکبر کے دل میں خیال ملاقات کا ہے، یہاں حضور باہر آئے. یہ ترمذی کی حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی. فرمایا وہاں صدیق اکبر کے دل میں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ میں حضور کو دیکھوں. یہاں نور نبوت سے دیکھ لیا گیا کہ میرا یار مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہاں یار باہر آیا، یہاں یار باہر آیا، وہاں نور ولایت پہنچا اور دل میں ان کا ہوا کہ جا صدیق جاؤ بارگاہ حضور میں، تیرا یار دیدار کروانے آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ تو آج کی بات ہی نہیں.
یہ تو آج کی بات ہی نہیں ہے، کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سے بات شروع ہوئی تھی۔ فرمایا صدیق اکبر فرماتے ہیں دارنا فانیت، میں جہاں ہم رہتے ہیں نا یہ فانی ہے، احوالنا عاریت، اے جننے بھی ساڑھے احوال نے جڑا پیسہ دولت بزنس میں سب قرض یہ عاریتن ہے، یہ واپس کرنا، یہ پرائے ہیں، ہمارے ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا وانفاسنا محدودت، ہمارے گنتی کے ساتھ یہ ختم ہونے والے ہیں، وقصرنا موجودت، لیکن ہم سستی پر ہمیشہ کی طرح اسی طرح، ہمیں پتہ ہے ہم فانی دنیا پر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صوفی داد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر کوئی صوفیوں کا امام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا کسی نے تصوف بھی سیکھنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایک آپ کا مزاج تھا شاہانہ، تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، صدیق اکبر آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور سیدی فیض عالم نے اسی بات کو لکھا، فرمایا کہ صدیق اکبر آہستہ آواز میں تلاوت، فاروق اعظم اونچی آواز سے تلاوت۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صدیق تم آہستہ آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے جس سے دعا کرنی ہوتی ہے اس کے لیے دور اور قریب کا کوئی معاملہ نہیں، اس کو اونچی اور آہستہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سن لیتے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج ہے، ان سے پوچھا آپ اونچی آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ سوئے ہوئے ان کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں۔ ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کو مجاہدات کا امام کہا گیا اور حضرت صدیق اکبر کو مشاہدات کا امام کہا گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدہ مشاہدے کے اندر ایسا ہے کہ جیسے قطرہ کسی دریا کے اندر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک نیکی ہے تمہاری ساری بلائیاں جو ہیں نا وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ۔ فاروق اعظم کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ بلند ہیں ان سے، فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا ابو بکر کی ایک رات عمر دیاں نسلاں بھی اتنے نہیں پہنچی، عمر کی نسلیں بھی اس مقام تک نہیں پہنچی جس مقام تک صدیق اکبر کی ایک رات ان کو لے کے گئی۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ آپ کو کہتے تھے کہ سب سے بہادر تو آپ ہیں، فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر سب سے زیادہ بہادر۔ پھر بتا رہے دلیل دیتے، فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا، بڑا مشکل وقت تھا وہ شیب ابی طالب کا، یا اس وقت جب اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً اس وقت، ہمیں کیا، ہم تو یہاں پیدا ہوئے کان میں اذان آ گئی کہ تمہیں مبارک ہو محمدی غلام بن کے آیا، بھئی ہمیں کیا؟ کوئی جا کے حضرت سلمان فارسی سے پوچھے نا کہ 250 سال کی عمر میں آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا جاتا ہے کہ تمہیں کیا لگے کوئی نبی آیا ہے یا کوئی آگے دعویٰ کر رہا ہے، تم تو غلام ہو، اپنا کام کرو۔ کوئی حضرت سلمان فارسی سے تو پوچھے نا کہاں سے چلے، وہ ایران سے چلے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، لوگ بچپن سے پہنچ چونتے تھے لیکن حق کی تلاش میں حجاز تک پہنچے، اور 250 سال عمر ہے، کسی یہودی کے غلام ہیں، صرف اور صرف اپنی وہ ساری عیش، اپنا آرام، اپنی آسائش، اپنی دولت، اپنا مرتبہ اور اپنا بڑا خاندان چھوڑ کے، لوگوں کو ہاتھ چمواتے ہوئے چھوڑ کے صرف اور صرف حجاز تک اس وجہ سے پہنچے، اور لوگوں نے ان کو بیچ دیا۔ ایک یہودی کے غلام سے 250 سال کی عمر، یاد سوچیں، صرف اس وجہ سے وہاں یثرب میں بیٹھے ہیں کہ یہاں ایک نبی آئے گا، مجھے کسی راہب نے بتایا ہے کہ جس کی 2-3 نشانیاں ہیں، وہ کیا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ تحفہ قبول کریں گے اور وہاں مہر نبوت ہوگی۔ اور آپ دیکھیں 250 سال کی عمر، یہاں کسی سے 50 سال ہو جائے تو کہنا میری حیات کر میری عمر، 250 سال کی عمر اور صرف حق کی تلاش میں۔ اس وقت تو معاملہ اور تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مارا تھا۔ میں اگلے دن کل پرسوں یہ میں نے روایت پڑھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم رات کو پیشاب کرنے کے، جہاں پیشاب گر رہا تھا وہاں ایک چیز پڑی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو جلایا، اس کو سکھایا، اس کی راکھ بنائی، میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں 3 دن وہ کھاتا رہا۔ پڑھے تو صحیح کبھی تاریخ اسلام کی ہے کیا، ہمیں تو بڑی آسانی سے سارا کچھ مل گیا نا، ہمیں تو بڑی مہربانیاں، بڑا مقام، بڑا مرتبہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ معاملہ ہے کہ 3 دن تک وہ کھاتے رہے اور پھر پریشان نہ ہو۔ ان کو بھی کسی نے کہا کوفہ میں کہ سعد نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا، کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب گورنر تھے تو حضرت فاروق اعظم کو شکایت پہنچی کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو ہٹا دیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہم وہ لوگ ہیں، فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، اور پیشی ہوئی تو وہاں جواب طلبی ہوئی، ظاہر ہے ریاست مدینہ ہے، وہاں مقدمہ کسی پر بھی ہو، چاہے اشرم میں سے ہو، جواب تو دینا پڑے گا۔
یہی ریاست مدینہ ہے، یہی تربیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، جن کے نصاب میں بھی کوئی شک نہیں اور جن کی تربیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ یہ میں آخری بات سنا کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت سعد کے بارے میں یہ شکایت پہنچی، فاروق اعظم نے بلایا اور آپ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے خون بہایا، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلایا، اور ہم نے تو وہی نماز پڑھائی جو رسول اللہ نے ہمیں پڑھائی۔ ہم نے تو کوئی فرمایا پتہ کرو، پھر پتہ کیا گیا، ایک بابے نے کہا کہ سعد نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد نے کہا میں 3 دعائیں ضرور کروں، ایک یہ اللہ اس کی لمبی عمر کرے، اور دوسرا اس کو مفلسی میں مبتلا کرتا، اور تیسرا اس کو فتنوں میں مبتلا کرتا۔ مورخین نے لکھا اس بات کو کہ اس بابے کی عمر بھی لمبی ہوئی، وہ مفلسی میں مبتلا بھی ہوا، اور اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئی۔ دیکھنے کے لیے وہ بھویں اٹھا کے دیکھا، اور پھر کیا اس حالت میں بھی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے آنے جانے والی ماؤں بہنوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور وہ کہتی تھی آگے سے کہ کم از کم اپنی عمر کا تو خیال کرو، اور یہ جواب دیتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے سعد بن ابی وقاص کی دعا لا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں سوچتا آتا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کسی نے کہہ دیا کہ تسی نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے تھے، پھر ساڑی تے گالی کوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا بہادر صدیق، کیوں کہ نبی علیہ السلام کو حرم مکہ میں پکڑ لیا گیا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی وہاں اس میں گھسے، صدیق اکبر گھس کے کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو ہاتھا پائی کر رہے ہیں، کسی کو جواب دے رہے ہیں، کسی کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اللہ تمہیں ہلاک کرے کہ تم کیا اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا اللہ پروردگار ہے، میرا ایک رب ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی، اور پھر فرمایا بتاؤ آل فرعون کا مومن اچھا ہے یا ابو بکر اچھا ہے؟ اس وقت کے مومن اچھے تھے یا ابو بکر اچھے ہیں؟ پھر جھنجھوڑا اور روتے ہوئے فرمایا تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ارشاد فرمایا ابو بکر اچھا ہے، آل فرعون ساری کٹھی ہو جائے، ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچی۔ میں اس وجہ سے کہ وہ تو اپنا ایمان چھپاتے تھے، اور ابو بکر تو ببانگے دوہل اعلان کرتا تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔